کہ جب سخت ضرورت ہو اور زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو، بدکاری میں پڑنے کا خطرہ ہو، تو اس وقت بیوی کے ہاتھ سے شوہر ڈسچارج ہو سکتا ہے۔ جو بیوی کے علاوہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا مرد اپنی بیوی کے ہاتھ سے ڈسچارج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ تو بہت ہی حیا کا مسئلہ ہے، ظاہری طور پر حیا کے خلاف ہے، لیکن لوگ اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے مسائل بھی ان کو بتائیں تاکہ شریعت کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو اس کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ جب سخت ضرورت ہو اور زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو، بدکاری میں پڑنے کا خطرہ ہو، تو اس وقت بیوی کے ہاتھ سے شوہر ڈسچارج ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے جائز نہیں، اپنے ہاتھ سے ناجائز اور حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کا حکم فرمایا کہ نکاح کرو۔ بیوی ہی واحد ذریعہ ہے خواہش پوری کرنے کا، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ جو بیوی کے علاوہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری شادی نہیں ہوتی، کیا کریں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح آزاد عورت سے نہیں ہو سکتا تو باندی سے نکاح کر لو، اپنا معیار گرا دو۔ اگر نکاح کرنے کے لیے آزاد عورت نہیں ملتی تو اپنا معیار گرا دو، باندی اپنے پاس رکھ لو۔ آج کل باندیاں نہیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نکاح نہیں ہوتے، شادی نہیں ہوتی، ان کو چاہیے کہ اپنے شرائط کم کر لیں۔ ان کے شرائط بڑے سخت ہوتے ہیں، اسی لیے شادی نہیں ہوتی۔ ان کے شرائط ہوتے ہیں پیسے والی ہو بیوی، مالدار ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، غیروں میں نکاح ہم نہیں کر سکتے، ہماری برادری کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، ہمارے گھر والے اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی غلط شرائط رکھنا، اس وجہ سے نکاح نہیں ہوتا، اس وجہ سے شادی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا معیار گرائیں، اپنی شرائط کم کریں، تو پھر انشاءاللہ شادی جلدی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ معیار گرانا ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کا اندیشہ کرتے ہیں، جن سے گناہ ہونے کا، بدکاری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنا معیار گرا دیں تاکہ جلدی سے جلدی شادی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شادی اور نکاح ہماری رائے پر نہیں رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس شادی اور نکاح کو ہمارے رائے پر رکھتے تو کئی لوگ 50 سال، 40 سال بعد شادیاں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو، اس خواہش کو ہم پر مسلط کر دیا ہے، جیسے بھوک کو مسلط کیا ہے، کھانے پینے کو مسلط کیا ہے۔
ہم چاہیں تب بھی بھوک لگے گی، نہ چاہیں تب بھی بھوک لگے گی، کھانا ضروری ہوگا، پینا ضروری ہوگا، تاکہ مسلمان، تاکہ انسان تجارت کرے اور تجارت سے اس کو خود کو بھی فائدہ ہو اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو، بیچنے والوں کو فائدہ ہو، خریدنے والوں کو فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھوک اور پیاس کو مسلط کیا ہے، اسی طرح اس خواہش کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ ہم چاہیں تب بھی نکاح کرنا پڑے گا، نہ چاہیں تب بھی نکاح کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو انسان کی بڑھوتری اور انسان کے اضافے کا ذریعہ بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری بیوی کہیں چلی جاتی ہے، ہم بیوی سے بعض اوقات دور ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو دوسرا نکاح کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، دو دو نکاح کرو، تین تین نکاح کرو، چار چار نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کا شروع میں تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بیان فرمایا تو آغاز دو سے فرمایا، مثنا، دو دو سے نکاح کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ چار نکاح کی رکھی۔ جن کے اندر استعداد ہے، استطاعت ہے، ان کو چاہیے کہ ایک سے زائد نکاح کریں۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کئی نکاح فرمائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 70 یا 80 نکاح کیے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم سے فرمایا او اللہ کے بندو، اس میرے بیٹے حسن کو بیٹیاں نہ دیا کرو۔ لوگوں نے کہا یہ مبارک نسب ہے، اس نسب کو حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹیاں دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے بھی ثابت ہے، ان کی زندگی سے بھی ثابت ہے کہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک سے زائد نکاح کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔